اردو جائزہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، اسلام سے پہلے کے عرب کے منظرنامے میں۔ جی، ہمارے پاس ہشام ابن الکلبی کی مشہور کتاب الاسنام کے کچھ حصے ہیں جو ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھاتے ہیں جہاں ہر قبیلے، ہر وادی کا اپنا ایک دیوتا تھا۔ اور یہ صرف پتھر یا لکڑی کے مجسمے نہیں تھے جیسا کہ اکثر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ عقائد تھے، سماجی ڈھانچے کا مرکز تھے، روزمرہ کی زندگی ان سے جڑی تھی۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان چند مخصوص دیوتاؤں کے بارے میں جانیں اور یہ سمجھیں کہ اس دور کے انسان کا اپنے معبود سے رشتہ کیسا تھا۔ کیا یہ صرف عقیدت کا تھا یا خوف کا یا پھر کچھ اور؟ بالکل، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں اور کچھ کم معروف دیوتاؤں جیسے ذوالخلصہ، سعد اور انس کی کہانیوں کو کھوجتے ہیں۔ تو آئیے ذوالخلصہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بت نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفید کوارٹز کا ایک تراشا ہوا پتھر تھا، یعنی سنگ مردان کا، اور اس کے سر پر تاج جیسی کوئی چیز بنی ہوئی تھی۔ اور یہ تھا کہاں؟ یہ تبالہ میں نصب تھا، جو مکہ اور صنعاء کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اچھا، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پوجا صرف ایک قبیلہ نہیں کرتا تھا۔ جی، بلکہ کئی بڑے قبائل، خصم، بجیلہ، ازدسرات اور ان کے آس پاس رہنے والے حوازن کے قبائل بھی سے پوچھتے تھے۔ تو مطلب یہ ایک علاقائی اہمیت کا مرکز تھا؟ بالکل، ایک بہت بڑا مرکز تھا جس کے نگران بنو امامہ قبیلے کے لوگ تھے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بت کے سامنے قسمت کا حال جاننے کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک مشہور واقعہ ہے شاعر امر القیس کا۔ ہاں، جب اس کے والد کو قتل کر دیا گیا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ذوالخلصہ سے اجازت مانگی تو تیروں نے اسے منع کیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، جواب پھر وہی آیا۔ اور تیسری بار بھی جب جواب نہیں میں آیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے وہ تیر توڑے اور بت پر ہی پھینک دیے۔ جی، بت پر پھینک کر کہا، جا اپنے باپ کا عضو تناسل چبا۔ اگر تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو مجھے بدلہ لینے سے نہ روکتا۔ ارے، یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ بہت بڑی۔ اور یہی اس واقعے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ اس دور کے انسان اور دیوتا کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف غیر مشروط تابعداری نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک قسم کا لین دین کا رشتہ تھا، ایک ڈائیلاگ تھا جو ذاتی توہین پر ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ اور پھر اسلام کی آمد کے بعد پیغمبر اسلام نے جریر بن عبداللہ کو اسے تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جی، انہوں نے وہاں مزاحمت کرنے والے قبائل سے لڑائی کی اور اس عمارت کو جلا کر مسمار کر دیا۔ اور آج وہ مقدس پتھر تبالہ کی مسجد کی دہلیز کا حصہ ہے۔ کیا عجیب تاریخ ہے۔ واقعی، وقت کیسے ہر چیز کے معنی بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب اگلے دیوتا کی طرف چلتے ہیں، سعد۔ جی، سعد، یہ جدہ کے ساحل پر ایک لمبا چٹانی پتھر تھا۔ اور اس کی پوجا کنانا قبیلے کے کچھ خاندان کرتے تھے۔ ہاں، مالک اور ملکان نامی خاندان۔ اس سے جڑی کہانی تو بہت عملی اور تھوڑی مذاقیہ بھی ہے نا؟ جی، کہہ سکتی ہیں۔ ایک شخص اپنے اونٹوں کے ریوڑ کو برکت حاصل کرنے کے لیے اس پتھر کے پاس لایا، لیکن وہاں قربانی کا خون لگا ہوا تھا۔ جی، اور اس خون کی بو سے اونٹ بھدک گئے اور ہر طرف بھاگ گئے۔ مطلب برکت لینے گیا تھا اور الٹا نقصان ہو گیا۔ بالکل۔ اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پتھر پر ایک پتھر دے مارا اور کہا، تجھ پر لعنت ہو، تو نے میرے اونٹوں کو بھگا دیا۔ اور پھر اس نے ایک شعر بھی کہا۔ ہاں، جس کا مفہوم تھا، ہم سعد کے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں متحد کرے، لیکن اس نے ہمیں منتشر کر دیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور آخری لائن تو کمال کی ہے، یہ تو بس ایک بنجر زمین میں پڑا پتھر ہے جو نہ اچھائی سن سکتا ہے نہ برائی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر دیوتا اپنا کام نہ کرے تو لوگ اسے ترک بھی کر سکتے تھے۔ یہ خالص افادیت پسندی ہے۔ بالکل، اگر فائدہ نہیں تو عقیدہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ذوالکفین کی۔ ذوالکفین یعنی دو ہتھیلیوں والا، یہ قبیلہ دوست کا بت تھا۔ اور جب اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام نے طفیل بن عمرو الدوسی کو اسے تباہ کرنے بھیجا۔ جی، اور انہوں نے اس بت کو آگ لگا دی اور ایک شعر پڑھا، اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں۔ ہماری پیدائش تیری پیدائش سے زیادہ افضل ہے، میں نے تیرے سر کو آگ سے بھر دیا ہے۔ یہ تو ایک واضح اعلان تھا کہ پرانے عقائد کی جگہ اب ایک نیا عقیدہ لے رہا ہے۔
جی یہ ایک دور کا خاتمہ تھا ایک پرفارمنس کے ذریعے۔ اچھا، کچھ دیوتا ایسے بھی تھے جن کا اثر ایک وسیع علاقے تک تھا، جیسے ذوالشرا۔ جی یہ ازد قبیلے کی ایک شاخ بنو حارث کا دیوتا تھا، لیکن اس کا اصل نام دوسارس تھا۔ دوسارس، یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ یہ نبتیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا جن کا مرکز پیٹرا میں تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک مقامی قبائلی دیوتا نہیں تھا، بلکہ اس کا اثر ایک بڑی تہذیب تک پھیلا ہوا تھا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں بھی ثقافتی اور مذہبی نظریات سرحدوں کے آر پار سفر کرتے تھے۔ اب آتے ہیں الاقیصر پر۔ اس سے جڑی رسم کو بہت ہی عجیب ہے۔ واقعی بہت عجیب ہے۔ یہ شام کے پہاڑیوں میں نصب ایک بت تھا جس کی پوجا قزا، لخم اور جزام جیسے کئی بڑے قبائل کرتے تھے۔ اور رسم یہ تھی کہ زائرین یہاں آ کر اپنے سر منڈواتے تھے، اور پھر ہر بال کے بدلے ایک مٹھی بھر گندم یا آٹا ان بالوں میں ملاتے تھے۔ ایک منٹ، وہ آٹا بالوں میں ملاتے تھے، پھر اس کا کیا ہوتا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر وہاں حوازن قبیلے کے غریب لوگ موجود ہوتے تو وہ یہ گندم، بال اور جوؤں سمیت گوندھ کر روٹی بنا کر کھا جاتے تھے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن ہے۔ یہ اس دور کی غربت کی کیسی تصویر دکھاتا ہے؟ جی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان مذہبی رسومات کے پیچھے زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی چھپی ہوتی تھیں۔ ایک طرف عقیدت، دوسری طرف بقا کی جدوجہد۔ اچھا، ایک اور دیوتا ہے نوہم، اس کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ جی، نوہم قبیلہ مزینہ کا بت تھا۔ لوگ اپنے بچوں کا نام عبد النوہم رکھتے تھے، اور اس کا نگران خزائی بن عبد النوہم جب پیغمبر اسلام کے بارے میں سنتا ہے تو وہ خود ہی جا کر اس بت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک انفرادی تبدیلی کی کہانی ہے۔ اور وہ بھی ایک نظم کہتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک گونگا خدا ہے، بے عقل، آج سے میرا دین محمد کا دین ہے۔ یہ ایک ذاتی شعور کی بیداری ہے۔ بالکل، جہاں پرانا عقیدہ نئے نظریے کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے۔ ویسے کچھ دیوتا ایسے بھی ہیں جن کا صرف نام ہی ملتا ہے، زیادہ تفصیلات نہیں۔ جی جیسے آئم جو ازد الصراط کا بت تھا، اور سویر جو قبیلہ انزا کا تھا۔ ان کے بارے میں زیادہ کیوں نہیں معلوم؟ شاید اس لیے کہ ان سے کوئی بڑا واقعہ یا کوئی مشہور شعر نہیں جڑا۔ یہ خود ہمیں تاریخ کی فطرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف اہم واقعات کو یاد رکھتی ہے۔ جی، اور نہ جانے کتنے ہی مقامی عقائد اور دیوتا وقت کی گرد میں مکمل طور پر کھو گئے ہیں۔ اور آخر میں امو انس، اس کی رسم تو سب سے منفرد ہے۔ جی، یہ خولان قبیلے کا بت تھا۔ اس کے ماننے والے اپنی فصلوں اور مویشیوں کا ایک حصہ خدا کے لیے اور ایک حصہ انس کے لیے مختص کرتے تھے۔ تو اس میں عجیب کیا تھا؟ عجیب ان کا رویہ تھا۔ اگر انس کے حصے میں سے کوئی چیز غلطی سے خدا کے حصے میں چلی جاتی تو وہ اسے واپس کر دیتے تھے۔ اچھا، لیکن اگر خدا کے حصے سے کوئی چیز بت کے حصے میں آ جاتی تو وہ اسے بت کے پاس ہی رہنے دیتے تھے۔ یہ تو واضح طور پر بت کے حق میں تعصب ہے۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ خدا کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اپنے مقامی ٹھوس دیوتا سے رشتہ زیادہ ذاتی تھا، جبکہ خدا کا تصور شاید زیادہ وسیع مگر غیر واضح تھا۔ جی، اور ذریعہ بتاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت اسی عمل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان تمام دیوتاؤں کی کہانیاں سننے کے بعد یہ تو واضح ہے کہ قبلہ اسلام عرب کا مذہبی منظرنامہ بہت متنوع تھا۔ بہت زیادہ۔ ہر بت کی اپنی شخصیت، اپنی رسمیں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک منفرد رشتہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ رشتہ کبھی ذاتی غیرت پر مبنی تھا، کبھی عملی فائدے پر اور کبھی نفسیاتی کشمکش پر۔ جی، یہ صرف بت پرستی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات، معاشرت اور معنی کی تلاش کی کہانیاں ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانیاں ہمیں عقیدے کی نوعیت کے بارے میں گہری سچائیاں بتاتی ہیں کہ یہ کتنا ذاتی، کتنا عملی اور بعض اوقات کتنا متضاد ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو سننے والوں کے لیے ہے۔ جی، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ عقائد جغرافیہ، قبیلے اور روزمرہ کی ضروریات سے کتنے جڑے ہوئے تھے۔ ایک کسان کا دیوتا اس کی فصل کی حفاظت کرتا تھا، اور ایک قافلے کا دیوتا اس کے راستے کی۔ بالکل۔ آج شاید ہم پتھر کے بتوں کو نہیں پوجتے، لیکن کیا آج بھی ہمارے عقائد اور ہماری وفاداریاں اسی طرح ہماری برادریوں، ہماری سیاست اور ہماری مادی ضروریات سے تشکیل نہیں پاتی؟ کیا ہم نے پرانے دیوتاؤں کی جگہ صرف نئے غیر مرئی دیوتا نہیں بنا لیے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔